الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخر إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العليم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھنے سمجھ اللہ. ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا بکھلاوے. ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب دارا بکھلاوے.
جیڑا پڑھے اور عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے۔ ساڈا کم قرآن سناور کوئی منے یا نہ منے، دوہے جہان یماری ویسی جڑا حد قرآن دی بننے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ صدر ذی وقار برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز علماء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید مدرسہ حاضہ میں ان طلباء کرام کے اکرام اور اعزاز میں ترتیب دی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کو اپنے سینے کی تختی بنایا اور تا قیام قیامت اس عظیم کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا۔ دوستو، جیسے آپ اور میں انسان ہیں، اللہ نے ہمارا وجود دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ ایسے ہے نا؟ جسم فرع ہے اور روح اصل ہے۔ جب تک اس جسم کے اندر روح ہے تو یہ انسان عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، قاری بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، دانشور بھی ہے، عظیم سے عظیم تر انسان کہلاتا ہے، لیکن جو ہی یہ روح نکل جائے پھر کہتے ہیں یہ میت ہے۔ یہ کیا ہے؟ میت ہے۔ عالم یہ روح کی قدر بتا رہا ہوں آپ کو، جب تک روح ہے 100 سال کا اگر کوئی بوڑھا بھی ہے نا، اس کے وجود پر کوئی تنکا آ جائے اولاد برداشت نہیں کرتی، ہٹاتے ہیں گھر والے،
ہٹاتے ہیں. کوئی تھوڑی سی مٹی خاک وہ بھی اس کے وجود پر برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ 100 سال کا بوڑھا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن گھر والے عزت، تکریم، احترام، قدر، منزلت، صفائی ستھرائی، کھانا خوراک، ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں. جہاں ادھر سے روح نکلی، سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں بھی اس کے لیے قبر کھودو. کیا کرو؟ قبر کھودو. جس مٹی سے بچاتے ہو دنیا میں، فرمایا وہی مٹی اس وجود کے اوپر منو کے حساب سے ڈال رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ روح نکل گئی. کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی. ایک ہے آپ کا میرا جسم، اس کی اصل روح ہے، اور ایک ہے یہ اللہ کی ساری کائنات. اس کائنات کی روح جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. نعرہ تکبیر، اللہ قرآن زندہ باد. پوری کائنات کی روح وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ ایک بحر ہے، سمندر ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کئی ملکوں میں سمندر ہیں، کہیں نہیں بھی. ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں کراچی جائیں سمندر ہے، گوادر سمندر ہے، سعودیہ میں جدہ پر سمندر ہے، دبئی یہ تو جزیرہ ہے، ارد گرد سارا سمندر ہے. کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن وہ سمندر ہے، وہ بحر ہے، وہ سمندر ہے جو اللہ کی تمام کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جیسے روح نکل جاتی ہے انسان ختم. حدیث پاک میں آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں مولانا، قرب قیامت جب ہوگی، قیامت جب آنے لگے گی، سب سے پہلے تو کعبہ بیت اللہ اڑ جائے گا. لوگ دیکھیں گے بیت اللہ نہیں ہے، پھر دوڑیں گے الماریوں میں، درازوں میں، دیکھیں کہ قرآن ہے. فرمایا اوراق تو باقی ہوں گے لیکن اللہ ان الفاظوں کو اٹھا لے گا. اوراق تو یہ کتابیں تو پریس سے میں ملتی ہے نا، ہر جگہ سے ورقے مل جاتے ہیں، لیکن فرمایا پھر دیکھیں گے اوراق ملیں گے، الفاظ نہیں ملیں گے. یہ کتابوں کی صورت میں بھی تو ہوگے، لیکن جو روح تھی، یعنی یہ اللہ کا کلام، جس طرح انسان کی روح ہے، تو اللہ جب موت دیتے ہیں ملائکہ آتے ہیں انسان کے پاس، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے روح مطمئنہ لوٹ کر آ جا واپس اپنے رب کی طرف. تو یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے بھیجا تھا. یہ کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے کہ حفاظت کرے. سابقہ قومیں، سابقہ امتیں، وہ اللہ نے ان راہبوں کے، مولویوں کے حوالے کی. بما استحفظوا من کتاب اللہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ. فرمایا حفاظت کرو، نہیں کر سکے، حفاظت نہیں کر سکے. دنیا یہود و ہنود، نصرانیت، اس کو چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو ہم نے جہاز بنائے، میزائل بنائے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ چیزیں بنائیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں تھی. ان کو کہو ایک نسخہ
اس تورات کا لے کر آؤ کہ جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی، ایک نسخہ پوری کائنات میں لے کر آؤ، نہیں لا سکتے۔ عیسائیوں سے کہو، پورا یورپ جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے، کہو ان سے ایک نسخہ لے کر آئیں انجیل کا۔ وہ بائبل انگلش میں تو لائیں گے، اردو میں لائیں گے، ترکی زبان میں لائیں گے، کوئی اور زبانوں میں لائیں گے، لیکن جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں ایک نسخہ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ واحد قرآن ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ کس نے اٹھایا؟ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنی تقاریر میں، آج آپ سے بھی کہتا ہوں کہ خلاق عالم نے ہمیں اتنی بے پایان نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی بے شمار بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، جن کا شمار، جن کا احصاء ناممکنات میں سے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا ہم شمار کر سکیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کا مقابلہ کائنات کی اور کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ کتنی؟ میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ کتنی نعمتیں؟ دو۔ ان میں سے ایک نعمت یہ اللہ کا قرآن ہے، ایک نعمت اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری نعمت صاحب قرآن ہے، یعنی امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اس نعمت کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن جو آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں ہے، جہاں پر یہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتاب اور کلام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب یعنی جو چیز لکھی گئی ہے، مکتوب ہے، آپ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک رقعہ لکھ دیتے ہیں، سردار کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک پروانہ لکھ دیتے ہیں، آفیسر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی کتاب یا پروانہ لکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن اور کلام میں فرق میں بتا رہا ہوں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ اللہ نے لکھی لکھائی حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کو دے دی، نازل فرما دی۔ لیکن واحد یہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت میرے اللہ نے اپنی زبان مقدس سے آپ فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن۔ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں، آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ کلام اور کتاب میں فرق کیا ہے۔ نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، کلام اسے کہتے ہیں کہ ما یتکلم بہ، جو بولی جائے، جس سے بولا جائے، اور وہ کیسے بولا جاتا ہے،
یہ اللہ نے آپ کا میرا وجود بنایا، حضرت قاری صاحب کا وجود بنایا، اس وجود کے اندر مالک نے یہ پھیپھڑے بنائے، سینے کے اندر یہ پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں سے سانس نکلتی ہے، وہ سانس گلے کی نالی سے ٹکراتی ہے، جب گلے کی نالی سے ٹکراتی ہے آگے زبان اس کو لفظوں کی صورت میں، حرفوں کی صورت میں ادا کر کے لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اب اگر یہی سانس میرے وجود سے نکلے، میرا کلام ہے، قاری صاحب کے وجود سے نکلے، ان کا کلام بن گیا، آپ کے وجود سے نکلے، آپ کا کلام بن گیا، یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ کلام وہ ہوتی ہے جو کسی کے وجود کے اندر سے، دل کے اندر سے نکلے۔ ایسے ہے نا؟ حضرت جی میری طرف توجہ فرمائیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں نا، میں پریشان ہوتا ہوں، بات کو غور سے سنیں۔ کلام کی تعریف میں کر رہا ہوں کہ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کے وجود کے اندر سے نکلے، وجود میں بھی سینہ، اس کے اندر دل ہے اور پھیپھڑا ہے، یہ سب سے اعلیٰ افضل ہے کہ جب یہ سلسلے کی پھیپھڑے کی سانس بند ہو جائے انسان زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو آپ کی زبان سے حروف ادا ہوں وہ آپ کا کلام ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ اللہ کے قدرت والے ہاتھوں کا بھی اس میں ذکر ہے، اللہ کی قدرت والی آنکھوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اللہ کی قدرت والی پنڈلیوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اللہ کی قدرت والی زبان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کا ایک قدرت والا وجود ہے، اس قدرت والے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا کلام میرے وجود سے نکلا، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے قدرت والے وجود کے اندر سے نکلا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، انبیاء خدا کے قدرت والے وجود سے نہیں نکلے، رسول اللہ کے قدرت والے وجود سے نہیں نکلے۔ کائنات میں یہ واحد قرآن ہے جو اللہ کے قدرت والے وجود کے اندر سے، دل سے نکلا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان طالب العلموں کو کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ دلی دوستی اور دلی یاری لگائی ہے۔ سمجھے میری بات؟ ایک ہوتی ہے اوپر اوپر کی دوستی، جیسے ہم دنیا میں لگاتے ہیں، مطلب کی ہوتی ہے، مطلب نکل جائے دوستی بھی ختم، یاری بھی ختم۔ ایک ہوتی ہے قلبی دوستی، کہتے ہیں یار فلانا ہمارا جگری یار ہے، فلانا ہمارا دلی دوست ہے۔ ارے یہ حافظ قرآن جو ہے، قاری قرآن جو ہے، اس کی اللہ کے ساتھ دلی اور جگری دوستی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں شام کو ایک کھانا پکتا ہوگا، 2 پکتے ہوں گے، سردار کے گھر میں 3 کھانے پکتے ہیں، لیکن حافظ و قاری مولوی کو اللہ پاک شام کو 7 کھانے کھلاتا ہے۔ کھلاتے نہیں کھلاتا؟ پکواتا آپ کے گھر سے ہے، پکاتے آپ ہیں،
لیکن اللہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں ان کا والی میں آپ ہوں، ان کا والی میں آپ ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو ان طلباء کے مقام کا پتہ نہیں ہے، ان کے شان کا پتہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ کے ملک کا صدر جائے، وزیر اعظم جائے، اس کے پروٹوکول کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ لال قالین بچھاتے ہیں. جب وہ جہاز سے اترتا ہے نا، ریڈ قالین بچھایا جاتا ہے، لال قالین بچھایا جاتا ہے، وہ اس کا استقبال ہوتا ہے. پھر اس کو ملکوں کی سپاہ اور فوجیں گارڈ آف آنر پیش کرتی ہیں. حافظ قرآن، اس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ زمین پر آتا ہے نا یا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے وہ اپنے لال لال پر بچھاتے ہیں. اور حضرت قاری صاحب آپ بتائیں دوستوں کو، آپ انگلش کی بک پڑھیں، ایسے مطالعہ کر رہے ہیں، بہترین ناول پڑھیں، ایسے دیکھ رہے ہیں یا سو کے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ رکھ دیں گے. لیکن جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ ایسے ہل رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہل رہا ہوتا ہے. یہ خود نہیں ہل رہا ہوتا، وہ جو ملائکہ اس کے نیچے ریڈ سرخ پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس کو ہلاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت قرآن، دینی مدارس. وہ ملائکہ جو نیچے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں. صبح سویرے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حسین آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، کمرے کے اندر بیٹھا تھا. بہر صحن میں میرا جہاد والا گھوڑا وہ بندھا ہوا تھا. میں جو ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا، وہ میرا گھوڑا بدکنے لگتا، دائیں بائیں ہوتا، ڈسٹرب ہوتا، پریشان ہوتا، دوڑنے لگتا. اور پھر میں اس کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا. جب میں چھوڑ دیتا وہ گھوڑا آرام سے رک جاتا، ٹھہر جاتا. میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا، وہ گھوڑا پھر سے میرا پریشان ہو جاتا، دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگنے لگتا. میں جب قرآن کی تلاوت بس کرتا وہ پھر سے آرام اور سکون میں آ جاتا. میں پھر جب تلاوت شروع کرتا وہ پھر بدکنے لگتا. میں حیران و پریشان ہو کر باہر نکل کر آیا، دیکھوں تو صحیح کون سی چیز کو پریشان کر رہی ہے. میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا. پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا. جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نور کی پالکی ہے، نور کی پالکی ہے جو اوپر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے پیارے صحابی، جب تو اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا آسمانوں سے ملائکہ کی ایک جماعت تیرا قرآن سننے کے لیے نزول کرتی تھی. سبحان اللہ. ان کی نور کی لاٹیں نکلتی، تیرا گھوڑا پریشان ہوتا. جب تو قرآن کی تلاوت بس کر دیتا تھا
پھر وہ واپس جانا شروع کرتے، تم پھر قرآن پڑھتے، وہ پھر نیچے آنے لگتے۔ میرے پیارے صحابی، اگر اسی طرح تم تلاوت بند نہ کرتے، تلاوت اپنی جاری رکھتے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ کے ملائکہ تمہارے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور تمہاری تلاوت قرآن کو سنتے۔ اے کاش کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے گھروں سے قرآن چلا گیا ہے، ہمارے سینوں سے قرآن چلا گیا ہے، ہمارے دفاتر سے قرآن چلا گیا ہے، ہمارے کاروباری مراکز سے قرآن چلا گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس کی وجہ سے یہ جب روح اٹھ گئی ہے، جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، حیوانوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ حیوان کپڑے نہیں پہنتا، اس کو شعور نہیں ہے، ایسے ہے نا، کپڑے نہیں پہنتا، پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جو لوگ قرآن سے دور ہیں انہوں نے لباس اتارے ہوئے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ننگے ہیں، کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں یا کھڑے ہو کر؟ پیشاب کرتے ہیں کھڑے ہو کر۔ تم پر اللہ کی رحمت ہے، خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے، یہ قرآن کی دولت ہے۔ ابھی آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ برکات ہیں ان علماء کی، ان طلباء کی، آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ روتے ہوئے علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب دعا کریں، ہماری اولاد نافرمان ہے، مولانا صاحب دعا کریں، اولاد بات نہیں مانتی، مولانا صاحب دعا کریں، اولاد نکمی ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں سکھائی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کا یہ حق ہے اولاد کے لیے۔ کون سا حق ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، قرآن سکھائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ تیسرا فرمایا حضور کی آل اور اصحاب کی محبت ان کو سکھائیں۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمائی، ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اولاد کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، ہم ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں کہاں پر کہ جناب یہ تو بیکن سکول میں جائے، یہ پبلک سکول میں جائے، یہ فلاں سکول میں جائے، ابھی وہ بولنا نہیں جانتا، کہتے ہیں جناب چلو اور کچھ نہیں ہے، پریپ میں چلا جائے گا، اور کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ 1 سال پریپ میں لگائے گا، اگلا سال پھر نرسری میں چلا آئے گا، پھر اس سے اگلا سال وہ جناب والا پھر KG میں 1 میں آئے گا۔ یعنی پہلے 2 سال پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پڑھنا لکھنا نہیں ہوتا، لیکن ہم ماحول دیا کراتے ہیں کہاں کا؟ انگلش کا۔ وہ کہتے ہیں جناب والا آپ بچہ تو لائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے گھر کے کچھ پروٹوکول ہیں، ہمارے سکول کے کچھ پروٹوکول ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ وہ کون سے قوانین ہیں؟ یہ جناب جب آئے گا وردی پہن کر آئے گا، وردی کون سی ہوگی؟ جناب یہ پتلون پہنے گا، یہ جناب شرٹ پہنے گا، یہ گلے کے اندر ٹائی لگائے گا۔
تب سکول میں آئے گا، ورنہ سکول میں نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ ای فطرۃ الاسلام وابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، جہاں بھی پیدا ہو۔ لیکن آگے اس کے بعد فرمایا، آگے اس کے وابواہ، اس کے ماں باپ جو ہیں یا اس کو یہودیت کی طرف لے جاتے ہیں یا نصرانیت کی طرف لے جاتے ہیں یا مجوسیت کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ قصور اس بچے کا ہے یا ماں باپ کا ہے؟ بولے نا، کس کا ہے؟ اب جو انگلش سکول میں گیا، سب سے پہلے استاد نے سکھایا اے بی سی ڈی، بی اے ٹی بیٹ، سی اے ٹی کیٹ، آر اے ٹی رائٹ، بیٹ منی بلہ، کیٹ منی بلی، ریٹ منی چوہا، ایم مونکی، ڈی ڈونکی، بلی کتے چوہے گدھے اور بھولو بندر، یہ سکھاتے ہیں۔ جب قاری صاحب کے مدرسے میں بچہ آتا ہے، استاد سب سے پہلے پڑھاتا ہے، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ میرے آقا نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ گویا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئی، 30 درجات بلند ہو گئے اور 30 گناہ معاف ہو گئے۔ ادھر بلی کتے چوہے پڑھنے سے کوئی ثواب ملا؟ بولے ہیں ملا ہے؟ نہیں ملا ہے، الٹا جو آپ نے لباس پہنوایا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا بیٹا؟ بولے بھائی، الناس باللباس، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں کی پہچان ان کے لباس سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب ہم عرب سے نکل کر عجم کی طرف آئے، ہمیں اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا تھا، یہ نہیں بتلانا پڑتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ لوگ ہمارے لباس، تراش خراش، صورت سیرت کو دیکھ کر کہتے جا محمدیون، جا محمدیون، جا محمدیون۔ او لوگو، یہ محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں، محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ انسان تو انسان، اللہ کی قسم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے فارس کے ایک علاقہ میں صحابہ آئے، ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو چھپا دیا کہ وہ بھوکے آئیں گے، سفر کے تھکے ہوئے، اور یہ ہمارا مال اسباب یہ کھا لیں گے۔ جب انہوں نے جنگلوں میں چھپا دیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابہ یہاں پر آئے کچھ نہیں نظر آیا، جنگل سے وہ جانور وہ آوازیں دینے لگے، اے حضور کے غلاموں ہم یہاں ہیں، حضور کے غلاموں ہم یہاں ہیں، حضور کے صحابہ ہم یہاں ہیں، آؤ ہم تمہارا لقمہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لباس بھی پہچان کا ذریعہ ہے، لباس بھی کس کا ذریعہ ہے؟ زور سے بولیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، میں نے ان کا فرمان پڑھا ہے ابھی آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو اس کتاب کے ذریعے بلند کیا، اونچا کیا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بیت المقدس کی فتح کی غرض سے جا رہے ہیں۔ آج جو بیت المقدس عیسائیوں یہودیوں کے قبضہ میں آئے،
اس کی فتح کے لیے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سواریاں تھوڑی ہیں سوار زیادہ ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منزل بمنزل چل رہے ہیں، منزل بمنزل چل رہے ہیں. آخری منزل جب آئی صبح اٹھے گئے. صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے. یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین. آگے لاکھوں کا مجمع ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، قیصر و کسریٰ آپ کی دید کے منتظر ہیں. اور آپ کا یہ عالم ہے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہے، تہبند آپ کا پرانا ہے، پگڑی ملوٹی ہے، جوتے وہ آپ کے پھٹے ہوئے ہیں، لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں. برائے مہربانی آپ لباس تبدیل فرمائے، مہربانی کریں یہ شاہانہ لباس پہن لیں، یہ فخرانہ لباس پہن لیں. صحابہ کے اصرار پر جناب فاروق اعظم نے وہ لباس پہن لیا. جو ہی رات کو سوئے خواب میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے. اور لوگوں نہیں میرے والو اللہ اکبر یہ الفاظ میں ادا کرتے ہوئے بے کانپتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عمر تو بادشاہ بن گیا، عمر تجھے میں محمد کی فقیری بھول گئی، عمر میں محمد کی درویشی تجھے بھول گئی. تو نے یہ فخرانہ لباس پہن لیا، یہ جناب والا بادشاہ کا لباس پہن لیا. عمر تجھے میں محمد کی یاد نہیں آئی، وہ وقت یاد نہیں آیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں اٹھ کر بیٹھا، رو رو کر آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر بتر تھی. فوراً اپنے غلام سے کہا وہ جلدی کرو میرا وہی لباس لے کر آؤ، وہی پرانا لباس لے کر آؤ. میرے آقا نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب فاروق اعظم نے وہی اپنا پرانا لباس پہنا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے وہاں پر پادری بیٹھے ہوئے تھے، تورات زبور انجیل لے کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دور سے پوچھا او مسلمانوں تمہارا خلیفہ کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جس نے اونٹنی کی زمام پکڑی ہوئی ہے، اس کی اونٹنی پر کون سوار ہے؟ اس کا نوکر سوار ہے. اس کے کپڑوں کا کیا حال ہے؟ بتلایا گیا اس کی قمیص پر 17 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے ہیں. کپڑے پر کپڑے کا پیوند وہ تو لگتا ہے، لیکن کپڑے پر چمڑے کا پیوند 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. جوتا فرمایا وہ بھی اسی طرح ٹوٹا ہوا ہے. پگڑی وہ بھی ملوٹی سی ہے. وہ وہیں سے آواز لگا کے کہتے ہیں او یہودیوں اور عیسائیوں، یہ ملک، یہ بیت المقدس، اس کی چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر دو. ہماری کتاب تورات زبور انجیل یہی بیان کر رہی ہے کہ جب حضور کا خلیفہ عمر آئے گا اس کا لباس ایسا ہوگا. اس کا لباس. آج آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا مولوی صاحب لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس سے یہی فرق پڑتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ دن قیامت کے اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. یہ لباس پر اعتراض کرتے نہیں کرتے؟ بولے تو صحیح بھائی، کہتے ہیں نا ہم تو ترقی یافتہ دور ہیں. مولوی صاحب آپ ہم کو کہاں گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں. آج زمانہ بدل گیا ہے. تم دقیانوسی لوگ ہو، تم پرانی بات کرتے ہو. یہ قرآن اللہ کا پرانا ہے نیا ہے؟ بولے نا بھائی ہیں. یہ حادث ہے قدیم ہے؟ بولے قدیم ہے. کیا ہے؟ اللہ بھی قدیم ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب سے وہ ہے تبھی سے یہ اس کا کلام ہے. وہ اللہ علیم بھی ہے،
وہ اللہ خبیر بھی ہے، وہ اللہ بصیر بھی ہے، وہ اللہ سمیع بھی ہے، وہ اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس قرآن کو اس نے ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور مرکز بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم۔ کس چیز کے معلم؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم، یہ نہیں کہا کہ انگلش پڑھانی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے آکسفورڈ کا کورس پڑھانا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ جو کورس میں نے دیا ہے یہ ضابطہ حیات ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضابطہ پوری زندگی کا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کی کوئی خشکی کی چیز، تری کی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم سیکھ نہیں سکتے، بول صاحب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس بوڑھے بابے سے میں نے پوچھا ہے بابا یہ ڈبیا تیری جیب میں بھی ہے میری جیب میں بھی ہے، اس میں انگلش ہے، ایسے ہے نا؟ یہ بابے چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں؟ بولے نا، بوڑھے چلا رہے ہیں نا؟ میں نے جب اس بابے سے پوچھا بابا آپ تو کہتے میں ان پڑھ ہوں، میں پشتو دان ہوں، اس میں تو پشتو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ضرورت کی چیز تھی، میں نے اسے سیکھا ہے۔ بچے کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں نے اس کو سیکھا ہے۔ میں نے کہا اس کو ضرورت سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کو ضرورت نہیں سمجھا۔ اس کی ضرورت، خدا کی قسم اس کی ضرورت پھر قبر میں پڑے گی۔ وہ اللہ کی قسم ہے، لوگوں باتیں کرنے کی بہت ہیں، وقت کم ہے۔ آپ کا انگلش کا وہ بچہ جسے آپ چھوڑ کر آئے تھے، جب وہ جاتا ہے صبح سکول میں، توجہ سے سننا، بستہ اس کا آگے ہوتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے؟ زور سے بولیں، کہاں ہوتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے۔ آج کل بستے آ گئے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کمر کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب حافظ قرآن قرآن پڑھنے جاتا ہے تو یہ قرآن پیچھے ہوتا ہے یا ہے آگے؟ معلوم ہوا وہ پیچھے کا علم ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ میرا جملہ نہیں سمجھے؟ جو پیچھے کا علم ہے بندہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ علم پیچھے رہ جائے گا۔ یہ آگے کا علم ہے، جب قبر میں جاؤ گے یہ تم سے آگے قبر میں موجود ہوگا، تم سے پہلے قبر میں موجود ہوگا، یہ نہیں چھوڑے گا۔ ملائکہ آئیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جوان رانا کی صورت میں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ ہمارے سوال و جواب میں خلل ڈال رہے ہو۔ یہ قرآن ان سے کہے گا پہلے تم بتلاؤ تم کون ہو؟ فرشتے کہیں گے ہم نکیرین ہیں، سوال و جواب کرنا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ فرماؤ اسے اللہ سے جا کر کہو یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھے آگے کیا تھا، دنیا میں مجھے آگے کیا تھا، مجھے محفوظ کیا تھا، میں وفادار اس کی کلام ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک جنت میں نہیں پہنچا کر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دو چیزیں عرض کی تھیں ابتداء تقریر میں کہ اللہ نے ویسے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی جن کا شمار ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں۔ کتنی بتائیں تھی؟ ایک نعمت یہ اللہ کا قرآن، دوسرا نعمت صاحب قرآن۔